وہ نگری بسے سارا تو میرے بابا دا ڈیرا وہ نگری بسے سارا وہ نگری بسے سارا میرے بابا دا ڈیرا بسے سارا میرے بابا دا ڈیرا وہ نگری بسے سارا اے بابا فرید دا ڈیرا وہ نگری بسے سارا بابا فرید دا ڈیرا وہ نگری بسے سارا بابا فرید دا ڈیرا۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شیخ بہروبر حضور شیخ الاسلام والمسلمین سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گہری قلبی اور روحی تعلق اور نسبت، اسی باعث سالانہ دربار عالیہ حضور بابا صاحب پاپتن شریف حاضری ہوتی، عشاء کی تشنگی کا سامان ہوتا۔ حضور ممتاز الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کئی برس تک حضور میاں صاحب کی معیت میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ پر حاضری کی سعادت ملتی رہی۔ اس سفر کے کچھ احوال ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ قبلہ والد گرامی حضور قدوۃ المشائخ قطب الارشاد سرکار پیر ممتاز احمد شاہ قادر چشتی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کو حضور میاں صاحب کی صحبت میں ایک طویل عرصہ حضور سرکار زہد الانبیاء شیخ و شیخ العالم حضور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ پر حاضری کا شرف رہا۔ کہنے کو تو حضور میاں صاحب کی صحبت میں آنے سے پہلے بھی ایک مرتبہ قبلہ بابو جی کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، لیکن حضور میاں صاحب کے ساتھ کم و بیش 18 برس کامل حضور سرکار شیخ و بہروبر شیخ و شیخ العالم سرکار بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دربار عالیہ میں شرف حاضری رہا۔ یہاں ایک چھوٹی سی تاریخ بیان کر دوں کہ سرکار قدوۃ الکبریٰ حضور قطب الاقطاب سرکار سید محمد عبداللہ شاہ قادر چشتی صاحبی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کو حضور سرکار گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بہت گہری روحانی نسبت حاصل تھی۔ میں یہ بات تحریص نعمت کے طور پر بھی کہہ سکتا ہوں اور برملا بھی کہہ سکتا ہوں کہ سرکار بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو نسبت سرکار میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کو حاصل تھی، میرے نزدیک یہ نسبت بہت خال لوگوں کو حاصل رہی ہے۔ یہاں چشتی صاحبی بزرگ ہوں، جو چشتی نظامی بزرگ ہوں، ان کا یہ معمول رہا ہے کہ جو بھی ارض پاکستان آیا تو اس نے اس سرزمین کے اندر پہلی حاضری اور پہلی جو منظوری ہے وہ سرکار زہد الانبیاء کے دربار اقدس سے حاصل کی اور اپنی گہری نسبت قائم کی، اور وہی نسبت ان کے سلسلے کو چلانے کے لیے آگے معاون اور مددگار ہوئی۔ یوں جان لیجئے کہ حضرت شاہ نور محمد مہاوی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں بھی آتا ہے کہ خلافت اور ولایت آنے کے بعد کئی برس تک جمعۃ المبارک کی نماز سرکار زہد الانبیاء کے حضور وہ ادا کرتے رہے، اور یہاں سے انہیں وہ فیض و برکات حاصل ہوئے کہ اس لیے عالی چشتی نظامیہ پورے پنجاب کے اندر پھیلا دیا انہوں نے۔ تو سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ابتدائی حاضری ہے، جو ابتدائی احوال ہیں، ان کے قبلہ والد گرامی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب حضور کی عمر کم و بیش کو 16 یا 17 برس ہوئی تھی، تو اس وقت حضور حاج تسلیم احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو قطب امروہہ تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب تم پاک مدینہ شریف چلے جاؤ اور وہاں جا کر 6 ماہ کم و بیش شرف جاروب کشی حاصل کرو، اور تاکہ یہ جو شرف ہے یہ تمہارے ظاہر اور باطن کو بنانے، سنوارنے اور نکھارنے کا باعث بنے۔ تو عرض کیا حضور حکم فرمائیں۔ تو وہ بہت بڑے اللہ والے تھے اور بہت گہری ان کو نسبت حاصل تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ریلوے ٹریک کے ساتھ چلنا شروع کر دو اور اس کے ساتھ سے چلتے رہو، یہ ٹریک تمہیں
پاک پتن شریف تک پہنچا دے گا۔ یہ فرما کے ان کو رخصت کر دیا۔ تو حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو قبلہ والد گرامی کو درمیان میں ایک بات خوبصورت ارشاد فرمانے لگے کہ مائی صاحبہ جو سرکار میاں صاحب سے بڑی محبت کرتی تھیں، حاجی تسلیم احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو زوجہ تھیں ان کو مائی صاحبہ کہا کرتے تھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مائی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بھیج تو رہے ہیں لیکن یہ بچہ کم سن ہے، کم عمر ہے، زیادہ راہ بھی کم زیادہ کچھ نہیں دے رہے اس کو، تو یہ بچہ کیسے کھائے گا پیے گا، کہاں سے رہے گا، بیٹھے کہاں پر؟ آپ فرمایا میں بھیج رہا ہوں، تم دیکھتے رہو معاملات کیسے چلتے ہیں۔ تو حضور میاں صاحب ریلوے ٹریک کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور روانگی کے بعد جہاں کہیں رات پڑتی تو وہاں کوئی سرائے، عمومی طور پر سرائیں تو گاؤں میں اور دیہاتوں میں کم ہوا کرتی ہیں، تو جو مسجد مل جاتی اس مسجد میں قیام کر دیتے۔ عمومی طور پر جب وہ بڑے اچھے زمانے تھے، 1900 کا دور تھا اور بڑے بھرے زمانے تھے، تو جس مسجد میں قیام فرماتے وہاں کے لوگ محلے دار آ جایا کرتے اور وہ کچھ کھانے پینے کو ہو جاتا، بعض اوقات نہ بھی ملتا، تو اسی طریقے سے گزارا ہو جاتا۔ تو فرمانے لگے راستے میں ایک جگہ مسجد میں قیام تھا، تو قیام کے دوران وہاں پر ایک تحصیلدار آپ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ حضور میاں صاحب کی وضع قطع دیکھی تو خیال گزرا کہ کوئی درویش ہیں، تو عرض کرنے لگے کہ بڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے مگر وہ بیمار رہتا ہے، اگر آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں اور دعا فرما دیں تاکہ وہ جو بچہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کی تحصیلدار کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے، وہاں جا کے حضور نے دم کیا، دعا کی، اللہ رب العزت نے اس بچے کو صحتیاب فرما دیا، اور جب وہ بچہ صحتیاب ہو گیا تو اس نے اس خوشی میں سرکار میاں صاحب کو نظر نیاز پیش کی، اور کم و بیش حضور فرماتے ہیں اس زمانے کے حساب سے 10 روپے سرکار کو پیش کر دیے۔ سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس 10 روپے آ گئے، حضور میاں صاحب نے وہ 10 روپے لیے روانہ ہو گئے۔ فرمایا وہ جب 10 روپے پاس آئے تو رات بھر نیند نہ آئے، پریشانی رہے کہ کوئی چور نہ آ جائے، کوئی چوکاری نہ ہو جائے۔ تو ہمارے پریشانی جب بہت زیادہ ہوئی تو ہم نے کہا بھائی یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے؟ تو آپ اسی وقت وہاں ڈاکخانے میں گئے اور ڈاکخانے کے ذریعے وہ 10 روپے حضور حاجی تسلیم احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے منی آرڈر کر دیے اور بھجوا دیے۔ جب حاجی صاحب کے پاس 10 روپے پہنچے آپ نے مائی صاحبہ کو بلوایا، فرمایا وہ جو تم بچے کو جو کہے تھے نا کہ یتیم بچہ گیا ہے، زیادہ راہ کوئی نہیں ہے، وہ دیکھو 10 روپے بھجوا رہا ہے، 10 روپے بھجوا رہا ہے۔ تحصیلدار پھر آ کے کہنے لگا کہ حضور آپ جوان بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ہماری عرض ہے کہ یہ مسجد آباد نہیں ہے، آپ اس کو آباد کر لیں، آپ یہاں قیام پذیر ہو جائیں، ہم آپ کی جو ہے تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں، رہائش مقرر کر دیتے ہیں، ماہانہ مقرر کر دیتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہاں آپ کی شادی بھی کر دیتے ہیں، یہ ساری سہولیات وہ ہم کرتے ہیں، آپ یہاں تشریف رکھیں، آگے نہ جائیں۔ فرمانے لگے کہ میں پرانا گھسا پٹا فقیر تھا، میں ان تمام باتوں کو سمجھتا تھا، میں نے کہا میں یہاں نہیں رہوں گا، جس مقصد کے لیے آئے ہوں وہ مقصد پورا کروں گا، تمہارا کام ہو گیا، میں آگے جاتا ہوں۔ اور یہ آفرز حضور کو کثرت سے ملی، یعنی امروہہ سے لے کر پاک پتن شریف تک کثیر مساجد میں قیام رہا، اور یہ سفر بھی اگر میں کہوں تو کم و بیش کئی ماہ کا سفر تھا جو کہ پیدل سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا۔ تو اس میں کئی مساجد آئیں، کہیں جگہ رہائش ہوئی اور لوگوں نے آفرز کیا، لیکن حضور میاں صاحب ہر چیز کو ٹھکراتے چلے گئے اور اپنے ٹھکانے جس مقصد کے روانہ ہوئے تھے پاک پتن شریف پہنچ گئے۔ آمدہ مرسل مطلب حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن شریف پہنچ گئے، اور کم و بیش 6 ماہ تک، کم و بیش 6 ماہ سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض پاک پتن شریف یہاں پر آپ جاروب کشی کا شرف حاصل کیا۔ دوستان وقار میں اگر ان کے واقعات بیان کروں تو بہت خوبصورت واقعات ہیں، جن میں سے صرف 1 یا 2 واقعات بیان کروں گا۔ وہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر جو آپ کی ذات پر مہربانیاں اور شفقتیں تھیں سرکار بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، ان کو بیان کرنا مقصود ہے۔ یہاں کا ایک واقعہ جو حضور اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ ایک برہنہ مجذوب کا واقعہ تھا کہ فرمانے لگے جب یہاں پر آیا تو یہاں ایک برہنہ مجذوب رہا کرتا تھا، ایک مرتبہ دربار اقدس جا رہا تھا اور وہ کہیں واپس آ رہا تھا،
اس نے جب مجھے دیکھا تو اپنے ہاتھ سے ایک پتھر اس نے زور سے ہماری طرف پھینک دیا. فرمانے لگے وہ پتھر ہمارے کان کے پاس سے گزر گیا، لیکن صحابی فقیر تھے، ترارہ آ گیا، جلال آ گیا. ہم آگے بڑھے اور جا کے اس کے دونوں کان پکڑ لیے، اور دونوں کان پکڑ کے ہم نے اسے کہا لگا اٹھک بیٹھک ورنہ ابھی ہوش کی پلاتا ہوں. لگا اٹھک بیٹھک ورنہ ابھی ہوش کی پلاتا ہوں. یہ کہہ کر سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 بیٹھکیں لگوائیں اور مجذوب وہاں سے فرار ہو گیا اور اس نے شہر پاک پتن چھوڑ دیا. تو اس زمانے میں ارض پاک میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو پہلا مجذوب تھا قطب وقت وہ چلا گیا ہے، اور اب اسی جگہ ایک نیا قطب جو ہے اپوائنٹ سرکار بابا صاحب نے فرما دیا ہے. حضور میاں صاحب کا نام گونجنے لگ پڑا ایز اے قطب کے طور پر. زبان خلق نقارہ خدا ہوتی ہے، اور بزرگان دین کی زبان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی زبان سے اپنی منشا و مرضی کا اظہار فرمایا کرتے ہیں. حضور قبلہ والے گرامی فرمایا کرتے ہیں کہ یاد رکھو دربار کے اندر جو آواز گونجتی ہے وہ صاحب مزاح کی طرف سے عطا ہوتی ہے. ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ دربار میں کوئی بات گونج رہی ہو تو وہ صاحب مزاح کی منشا و مرضی کے بغیر ہو. یہ حضور کا ارشاد گرامی تھا. دوسرا واقعہ ارشاد فرماتے تھے کہ یہاں پاک پتن میں ایک رئیس رہا کرتے تھے. ان رئیس کے گھر اس کی جوان بیٹی تھی، اور اس بیٹی پر ایک جن آ گیا. بہت علاج کروائے، بڑے لوگوں کو بلوائے، عاملوں کو بھی، جادوگروں کو بھی، لیکن کسی طریقے سے وہ جن اس بچی کا پیچھے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا. تو جب دربار میں آیا اور حضور قبلہ میاں عبداللہ شاہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو صورت بھلی معلوم ہوئی اور سیرت انتہائی پرکشش معلوم ہوئی. وہ ہندو بے اختیار کھنچتا ہوا آپ کی طرف آ گیا. آپ ابھی ان فمان شباب میں تھے، شباب کے ابتدائی دن طے فرما رہے تھے. اس نے عرض کیا کہ حضور میری بیٹی پر جن آ گیا ہے، آپ نگاہ کرم فرمائیں، کوئی توجہ فرمائیں کہ وہ جن یہاں سے چلا جائے. فرمانے لگے کہ ابھی ہم اس کام میں نہیں پڑے تھے، ابھی ہم نے یہ دم درود والا کام شروع نہیں کیا تھا، مگر اس کی انتہائی فریاد اور انتہائی التجا نے دل پر اثر کر دیا. ہم اس کے ساتھ گھر چلے گئے. فرمانے لگے ہم نے یہ کیا کہ پہلے ایک بوٹل میں پانی لیا اور وہ پانی حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پھیلا دیا، اور پھیلا کے واپس جمع کر کے اس کی بوٹل میں ڈال دیا، اور ایک کاغذ میں صرف لکھ دیا یا بابا صاحب، یا بابا صاحب لکھ کے اس میں ڈال دیا. اور وہ بوٹل جو تھی پانی والی وہ اس ہندو کو دے دی، ساہوکار کو دے دی، اور وہ اپنے گھر لے گیا. اسے پانی جب پلایا تو جن بے اختیار بول کے جانا تو نہیں تھا، مگر زبردست کا پنجہ پڑ گیا ہے، اب جانا پڑ رہا ہے. تو یہ بیان بھی کر رہا تھا کہ اس نے، وہ جو ہندو تھا، اس نے آخر میں جب یہ اس کا کام ہو گیا تو اس نے حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت میں جانتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں، میرے گھر کا کھانا تو نہیں کھائیں گے آپ، لیکن میں یہ دودھ بھیجتا ہوں آپ کے لیے تاکہ اس کے ذریعے آپ اپنی جو ہے نا خواہش پوری فرما لیجیے گا. آپ نے فرمایا کہ دودھ بھیج دیا کرو، ہم اس کی چائے پی لیں گے. چائے کے لیے یہ ہوا کہ وہاں جو ملنگ سرکار بابا صاحب میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ وہ کلو کا دودھ تھا، یہ کلو زائد دودھ ہوا کرتا. حضور فرمایا سیر دودھ بھیجا کرتے تھے. اس زمانے کا سیر آج تقریباً کلو کے برابر ہے، کلو تھوڑا زائد ہے. وہ دودھ آیا کرتا اور میاں صاحب وہ ملنگوں کو دے دیتے. ملنگ اس دودھ کی چائے بناتے، خود بھی پیتے اور حضور میاں صاحب کو پیش کرتے. اور تیسرا واقعہ جو حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ حضور پیر مہری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سالانہ حاضری ہوا کرتی تھی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں. فرمایا ایک روز مسجد کے اندر حضور پیر مہری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے. غالباً عصر کی نماز بیان فرماتے ہیں، عصر کی نماز تھی اور میں حضور پیر مہری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بغل میں بیٹھ گیا، ساتھ بیٹھ گیا. تو ان کے مریدین نے مجھے اٹھانا چاہا کہ میں وہاں سے اٹھ جاؤں، تو پیر مہری شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منع فرما دیا. آپ میں ان کو بیٹھنے دو، مت جانے دو. یہ بات حضور برسبیل تذکرہ برسبیل محبت ارشاد فرمایا کرتے تھے. 6 ماہ پورے ہو گئے. یہاں حضور کا معمول یہ تھا کہ دن بھر جاروب کشی کرتے، حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار اقدس میں جھاڑو لگاتے، اور رات کو اللہ اللہ کرتے، ذکر جہر کرتے. جب 6 ماہ پورے ہو گئے تو پھر خط لکھا حضور تسلیم احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. حاج صاحب نے فرمایا کہ عبداللہ تم اب واپس آ جاؤ. آپ یہاں سے روانہ ہوئے اور اسی طریقے سے ریلوے ٹریک پہ پیدل چلتے ہوئے واپس پہنچ گئے. واپس امروہہ پہنچنے کے بعد
پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب میں جب سارے منازل طے کر کے پاکستان آئے تو پاکستان آنے کے بعد جو پہلا قیام حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سیالکوٹ میں رہا، اس سیالکوٹ کے قیام کے دوران بھی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں امام علی الحق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضور بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ خلیفہ میں شامل تھے، تو ان کے مزار پہ بھی حاضری معمول رہی۔ جب کراچی میں آپ کا مستقل قیام ہو گیا سن 1971 میں، حضور قبلہ والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر حضور رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا جب آپ پنجاب میں قیام پذیر تھے تو اکتوبر کے مہینے میں اور بعض روایت میں مارچ کے مہینے میں حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لایا کرتے پاک پتن شریف میں اور یہاں 1 یا 2 دن قیام فرمایا کرتے تھے۔ تو جب کراچی پہنچے تو حضور نے اسی معمول کو دوبارہ سے زندہ فرمانا چاہا، اعلان کر دیا کہ انشاء تعالیٰ مارچ کے مہینے میں روانگی ہوگی، اور غالباً مارچ یا اپریل کے مہینے میں حضور کا معمول تھا پاک پتن شریف حاضر ہونے کا۔ حضور قبلہ والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا کہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پاک پتن روانگی کا تیار کر لیا ہے، تو قبلہ والد گرامی ارشاد فرماتے کہ روح کے اندر ایک عجیب کیف طاری ہو گیا۔ صبح شام بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی حاضری نے ایک کیف طاری کر دیا اور میں اس کی تیاری کرنا شروع ہو گیا۔ شروع کے زمانے تو الگ رہے، لیکن بعد کے ادوار میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ معمول بن گیا تھا کہ پاک پتن شریف کا جو سفر تھا اس کو حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ کا اعلان فرماتے اور میں ایک ایک پیر بھائی کے پاس جاتا اور ان کو موٹیویٹ کرتا، اور موٹیویٹ کرنے کے بعد ان کو تیاری کے لیے اپنے ساتھ ملاتا، ان کی ٹکٹ کروانے، سیٹیں کروانی، کھانے کا انتظام کرنا، سفر کے اندر سارے معمولات کا انتظام کرنا۔ حضور میاں صاحب شروع کے زمانے میں تو ٹرین پر مریدین کے ہمراہ سفر فرمایا کرتے تھے، مگر بعد میں کبر سنی کے باعث، بہت بڑھاپا اور بیماری کے باعث حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر نہیں فرمایا کرتے تھے بائی ٹرین۔ آپ بائی ایئر کراچی سے لاہور اور لاہور سے پھر پاک پتن شریف تشریف لایا کرتے تھے، جبکہ باقی تمام قافلہ جو کم و بیش سرکار کے پیر بھائیوں پر مشتمل تھا، اور حضور میاں صاحب خلفاء بھی شامل تھے، ان میں پیر بھائی بھی تھے، سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین بھی تھے اور سرکار کے پیر بھائی بھی تھے، ان تمام احباب کے ساتھ حضور کراچی سے پاک پتن شریف کی جانب عازم سفر ہوتے۔ صاحبال کا ٹرین رکتی، پھر یہاں سے بسیں بک کروائی جاتی اور پاک پتن شریف حاضر ہوتے۔ یہاں قطب سرائے میں قیام ہوتا، اور حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام اس زمانے میں ایک اور گھر میں ہوا کرتا تھا۔ حضور میاں صاحب کا قیام وہاں رہا کرتا اور باقی مریدین سرائے میں ہوا کرتے۔ قبلہ والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر لنگر کا اہتمام ہوتا۔ حضور میاں صاحب خلیفہ صوفی فضل کریم شاہ صاحب وہ قلعہ رام کور گجرانوالے سے تشریف لایا کرتے اور لنگر کا اہتمام ان کے سپرد ہوا کرتا تھا، اور میاں چنو سے سرکار کے جو خلفاء تھے وہ بھی آتے، وہ فرماتے حضور کے محبتوں کی بات، وہ ایک ٹرک بھر کے لاتے، اس ٹرک کے اندر جو ہے نا وہ بکرے بھی ہوا کرتے، لنگر کی لکڑی بھی ہوا کرتی، دیگیں بھی ہوا کرتی، اور ایون کہ تندور کے ساتھ تندور پہ روٹیاں پکانے والی عورتیں بھی ہوا کرتیں۔ وہ پورا قافلہ ٹرک بھر کے یہاں لاتے اور لگاتے، اور پھر لنگر تیار ہوتا، اور پھر اس طرح مریدین میں تقسیم ہوا کرتا تھا۔ حضور قبلہ والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر حاضری کا شیڈول بنتا، اور میاں صاحب اعلان فرماتے کہ فلاں وقت میں حاضر ہوں گے، اور حاضری کے لیے حضور میاں صاحب کا جب اعلان ہوتا تمام مریدین مزار سے جمع ہو جاتے، اور پھر یہاں سے حضور میاں صاحب کے ہمراہ سرکار اور دیگر پیر بھائی دربار اقدس کی جانب روانہ ہوتے۔ دوستان ذی وقار حضور میاں صاحب کا جو عالم تھا وہ بڑھاپے کا عالم تھا۔ آخری وقت میں تو ایک کرسی پہ تشریف فرما ہوتے، کرسی کے 4 پائے 4 مختلف مریدوں نے اٹھائے ہوتے۔ وجود مقدس اس حد تک نہیں تھا کہ معلوم ہوتا گویا کہ پھولوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور آپ پہ استغراق کی کیفیات طاری ہوتی، اور استغراق کی کیفیات یہ ہوتی کہ پاک پتن پہنچنے کے بعد ہی حضور کی طبیعت مطہرہ بہت زیادہ مائل بکرم ہوتی تھی۔ حضور قبلہ والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر خوبصورت ترین جملے، خوبصورت ترین ارشادات سرکار میاں صاحب کی زبان اقدس سے ادا ہوتے، اور حاضرین کے لیے وہ
روح کا اور بے پناہ فیض و برکات کا سامع کرتے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کہ جو واقعہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حاضری کے لیے روانہ ہوئے حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور حاضری میں یہ عالم تھا کہ ہر بندہ اشکبار تھا، ہر بندہ رو رہا تھا، اور حاضری اس حد تک جمع غفیر ہوتا کہ دربار اقدس احباب سے، لوگوں سے کھچ بھر جایا کرتا تھا۔ حضور قبلہ والد گرامی ارشاد فرمایا کرتے کہ اتنی خلقت ہوتی کوئی انتہا نہیں۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ جب حاضر خدمت ہوتے تو جو باہر کی مرکزی چوکھٹ دروازہ نوری کی ہے، اور جو مرکزی دروازہ سرکار کا جھکی کی طرف بنا ہوا ہے، وہاں بیٹھ جاتے، کرسی کو وہاں رکھ دیتے، زمین بیٹھتے، چوکھٹ بوسی کرتے، اور چوکھٹ بوسی کرنے کے بعد ایک آواز لگایا کرتے تھے، بھلوں کے ساتھ بروں پہ بھی ہو نگاہ کرم، اے شہریار تیرے شہر میں ہم بھی رہتے ہیں۔ یہ شعر پڑھتے با آواز بلند، اور پھر اندر جا کے دربار اقدس میں حاضر ہوتے۔ بعض اوقات حاضری کے بعد، بعض اوقات پہلے، جب آپ کی طبیعت مطہرہ میں ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اقدس پر یہ شعر رہا کرتا تھا۔ پھر فرمایا کرتے کہ کئی دفعہ حاضری میں جملہ مبارکہ زبان سے ضرور ادا ہوتا کہ بھائی جو جس نے مانگنا ہے وہ مانگ لو، حضور بابا صاحب کی جانب متوجہ ہیں، جس کو جو عرض کرنا ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیں۔ حضور کے الفاظ نہیں ہوا کرتے تھے، ایک قسم کی کرم کے دروازے کھولنے کے بعد لوگوں کو دعوت کرم ہوا کرتی کہ آؤ فریدی کرم اپنے عروج پر ہے، اپنی جھولیاں بھر لو، مرادوں سے جھولیاں بھر لو اپنی۔ اور یہ ارشاد فرمانے کے بعد قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سارے مریدوں کو حضور بابا صاحب کی بارگاہ میں پیش فرما دے کرتے تھے۔ حضور قبلہ والد گرامی کو یہاں پہ 3 کرم بہت خصوصی حاصل ہوئے ان حاضریوں کے اندر۔ ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر تھا، تو مغرب کا غالباً وقت تھا، مجھ سے فرمانے لگے کہ ممتاز تم اندر گئے ہو سلام کرنے کے لیے؟ کہ حضور آپ کے بغیر نہیں گیا۔ فرمایا جاؤ اندر جا کر تم میرا سلام عرض کرنا، بابا صاحب کے دربار اقدس کے اندر جاؤ، ہار پھول لے کے جانا، پھول چڑھانا، اور جا کر میرا سلام عرض کرنا، اور یہ سوال کرنا کہ میں کون ہوں۔ یہ جا کر حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ فرمایا ممتاز ہار پھول لینا، ہار پھول لے کر دربار اقدس میں حاضر ہونا، پھول پیش کرنا، سلام پیش کرنا، اور میرا سلام پیش کرنا، اور عرض کرنا کہ پوچھنا سرکار بابا صاحب سے کہ میں کون ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں بیانی گیا، فرمانے لگے بس اتنی خبر تھی کہ اندر داخل ہوا، اس کے بعد ہوش و خیرت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اتنا شدید وجد ہوا، اتنا شدید وجد ہوا کہ فرمایا جب ہوش میں آیا تو ٹخنے بھی زخمی تھے، گھٹنے بھی زخمی تھے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، اور بڑا شدید وجد تھا۔ تو میں نے پیر بھائیوں سے پوچھا کیا معاملہ رہا؟ کہا ممتاز بھائی ہم میں صرف یہ دیکھا تم داخل ہو، اس کے بعد صرف الا اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں اور تم رقص میں تھے، الا اللہ کی آوازیں تھیں اور تم رقص میں تھے۔ یہ عالم سرکار پہ طاری ہوا۔ ایک دفعہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، رات کا ایک پہر تھا، تو فرمانے لگے ممتاز تم یہ جانتے ہو کہ تم کس درجے کے فقیر کو سنبھال رہے ہو؟ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ کس درجے کے فقیر کو سنبھال رہے ہو؟ ایک دفعہ ارشاد فرمایا میاں صاحب کی حاضری میں کہ جاؤ ہم نے بہت بہائیں لوٹی، اب تم بہائیں لوٹو۔ ممتاز جاؤ ہم نے بہت بہائیں لوٹ لی ہیں، اب تم بہائیں لوٹو۔ ایک دفعہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوئے تو دربار اقدس کے اندر کسی نے حضور میاں صاحب کو چادر پیش کی، جو حضور سیدنا زہد الانبیاء سرکار بابا فرید مسعود گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی دربار اقدس کی چادر تھی۔ قبلہ والد گرامی ارشاد فرماتے کہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہی چادر مجھے عطا فرما دی، اور دربار اقدس کے اندر میری دستار بندی فرما دی۔ یہ سعادت حضور میاں صاحب کے تمام خلفاء میں صرف قبلہ والدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور قطب الارشاد سرکار قطب العالم سرکار پیر ممتاز احمد شاہ قادری چشتیابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہوئی کہ حضور بابا صاحب کا دربار، حضور زہد الانبیاء کا دربار، اس دربار کے اندر خود حضور قدوۃ الکبریٰ قطب الاقطاب سرکار میاں محمد عبداللہ شاہ قادری چشتیابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور قطب العالم ان کے پاس اور دستار بندی ہو رہی ہے، تو یہ مستقبل کے ایک عظیم الشان انعام اور سلسلے کی
پیشن گوئی بھی ہو رہی ہے اور اعلان بھی ہو رہا ہے۔ قربان جائیے کیا خوبصورت ساعتیں ہوں گی، کیا خوبصورت لمحات ہوں گے جب یہ ساری کارروائی سر انجام دی جا رہی ہوگی۔ ایک واقعہ جو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ مختلف حاضریوں کے واقعات دوستوں جمع کر رہا ہوں کہ بجائے فردر حاضری بیان کروں، میں ایک ہی دفعہ میں سارے واقعات چاہتا ہوں کہ میں بیان کر دوں۔ تو فرماتے ایک دفعہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں دربار عالیہ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جا رہا تھا۔ حضور کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور ہم دونوں تنہا تھے، ہمارے ہمراہ اور کوئی نہیں تھا۔ تو ہمیں فرماتے دیکھا کہ سامنے قوالی ہو رہی ہے۔ حضور علاء الدین علی احمد صاحب قلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دربار حجہ مقدس کے سامنے قوالی ہو رہی تھی اور قوال کا کلام پڑھا تھا، اور درمیان میں ایک شخص کر رہا تھا، اور وہ شخص سدا سہاگن تھا۔ سدا سہاگن ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی چھوٹی سی بات میں بیان کر دوں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامل مرد ہوتے ہیں مگر زنانہ حلیے میں ہوتے ہیں، فرقہ ملامتی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بیان فرمایا کہ میاں یہ ہمارے ہندوستان میں ہوتے ہیں، ساڑی باندھتے ہیں، گلے میں جو ہے نا ہار پہنتے ہیں، کانوں میں بالیاں، ناک میں نتھی ہوتی ہے، زنانہ حلیہ ہوتا ہے لیکن پوری باشرہ داڑھی ہوتی ہے، زلفیں ہوتی ہیں، اور یہ مختلف مقامات میں رہتے ہیں، لوگوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان نہیں رہتے، اور لوگ ان کے متعلق بہت غلط رائے رکھتے ہیں۔ تو وہ سدا سہاگن تھے جو درمیان میں رقص کر رہے تھے۔ حضور میاں صاحب نے جب اس سدا سہاگن کو دیکھا تو حضور رک گئے۔ حضور فرمانے لگے ممتاز تم دیکھ رہے ہو یہ لوگ سدا سہاگن کے حیاتے ہیں، یہ ہمارے ہندوستان میں ہوا کرتے تھے، اور یہ لوگ معتوب ہوتے ہیں، لوگوں سے دور بھاگتے ہیں، مگر میں تمہیں بتاؤں ان میں بھی بعض بہت اچھی منزل کے لوگ ہوتے ہیں۔ ممتاز ان سدا سہاگنوں کے اندر بعض بہت اچھی منزل کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ۔ حضور نے اشارہ فرمایا اس سدا سہاگن کی طرف جو سامنے رقص کنا تھا۔ سرکار کے اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ اس سدا سہاگن نے اپنے وجد کو روکا، حضور کی جانب مڑا، جھک کے سرکار میاں صاحب کو سلام پیش کیا، اور پھر دوبارہ وجد کرنا شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ممتاز چلو اب یہاں سے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ بھائی عصر کے بعد حاضری دیں گے، تم ہمارے ساتھ چلنا۔ بعد نماز عصر حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے حضور کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دائیں جانب جو دیوار ہے، دیوار کی پیچھے جانب جو صحن ہے، صحن میں حضور کو لے کے بیٹھ گئے اور کافی دیر مراقب رہے۔ جب اٹھے تو حضور نے عرض کیا کہ سرکار آج یہاں تشریف فرما ہوئے، مراقب ہوئے، طویل مراقبہ فرمایا۔ عرض فرمانے لگے ممتاز کچھ فائلیں تھیں جو بابا صاحب کے باغاں پیش کرنی تھی اور کچھ لوگوں کو پیش کرنا تھا۔ حضور مستفسر ہوئے کہ سرکار کو خاص بات، فرمایا تمہاری منظوری لے رہا تھا ممتاز، میں تمہاری منظوری لے رہا تھا بابا صاحب کی باغاں سے، تمہیں پیش کر رہا تھا۔ یہ کرم کی باتیں اہلیان کرم کے لیے، اہلیان چاہت کے لیے، اہلیان سلسلہ کے لیے حضور میاں صاحب کی محبتیں حضور قبلہ قطب العالم کی جانب جو تھیں، جو ہیں اور جو رہیں گی انشاءاللہ تعالی، ان محبتوں کا بیان ہے۔ میں دوستوں یہ معاملات رہے۔ حضور قبلہ والدی شریف ارشاد فرماتے کہ کراچی سے لے کر پاک پتن سے لے کر لاہور میں دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالیہ کی حاضری، ان تمام مراحل کے بعد میں اس حد تک تھک جاتا تھا کہ لاہور جاتے میں بیمار پڑ جاتا، کیونکہ پچھلے 2 سے 3 ہفتوں شب بیداری بھی رہا کرتی، دن بھر لوگوں سے ملاقات، لوگوں کی موٹیویشن، ٹکٹوں کی جو ہے بکنگ کروانا، گاڑی میں بٹھانا، کھانے کا انتظام کرنا، ایک ایک بندے کو برتنوں پہ سلانا، بٹھانا، کھلانا، ساری ذمہ داری قبلہ والدی گرامی نے اپنے ساتھ لی ہوئی تھیں، اور ہر بندے کا انتظام حضور قبلہ والدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور پیر ممتاز مشار رحمۃ اللہ تعالیٰ خود فرمایا کرتے تھے، اور ان محبتوں کے بعد ان سب کے لیے امام طے کرتے تھے۔ حضرت گرامی قدر یہاں پر جو بھی میں نے واقعہ بیان کیا، اس سدا سہاگن کہا کہ جس نے جھک کر حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلام پیش کیا، حضور کے الفاظ میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ وہ مجھے عشق آفرین لگتے ہیں اور وجد آفرین لگتے ہیں۔ تو جب حضور میاں صاحب نے یہ اشارہ فرمایا کہ ان لوگوں میں بڑی اونچی منزل کے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ، تو حضور فرماتے ہیں وہ الٹے پیروں پلٹا، پلٹنے کے بعد حضور میاں صاحب کو دیکھا، جھک کر سرکار میاں صاحب کو سلام پیش کیا، اور سلام کرنے کے بعد پھر وجد میں آ گیا۔ اور غالباً وہ عرس کے دن تھے،
عرس کی تقریبات چل رہی تھیں جب وہ سید سہاگن غالباً ہندوستان سے آئے تھے یا کسی اور علاقے سے، کچھ ان کی تاریخ نہیں ملتی۔ میں یہاں اپنے احباب کے لیے، اپنے پیر بھائیوں دوستوں کے لیے کچھ تاریخ بیان کر دوں سید سہاگن کی، وہ بھی ایک بار عشق افروز واقعات ہیں، محبت بھرے واقعات ہیں، جو قبلہ والے گرامی مسند مشرق کی زبان اقدس سننے کا بارہا شرف رہا، اور بارہا آپ ان واقعات کو بیان بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو سید سہاگن کا جو سلسلہ ہے، یا جو یہ فرقہ ہے جو ملامتیاں بھی ہے اور ایک عجیب و غریب مجاہدے میں گرفتار ہے، اس کی شروعات حضرت موسیٰ سہاگ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں سے بیعت تھے، اس کی تاریخ نہیں ملتی، مگر وہ حضور نظام الدین اولیاء زرعی زربخش رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دربار اقدس کے حاضر باش تھے۔ ہر روز کی حاضری، سلام، شرف سلامی ان کو حاصل تھا، اور یک گونا ایک نسبت خاص قلبی، حبی و عشقی حضور نظام الدین اولیاء سے ان کی قلبی قائم ہو چکی تھی۔ محبت جب حد سے بڑھ گئی تو حاضری بہت طویل رہنے شروع ہو گئی۔ اسی دوران ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کچھ طوائفیں ہیں، بازارو عورتیں ہیں، وہ آئی ہیں اور وہ آ کر وہ کھڑی ہوئی ہیں اور سلام کیا، دعا کی کر کے چلی گئی ہیں۔ اچانک دل میں خیال آ گیا، وساوس بھی آتے ہوں، خیال بھی آتے ہیں، یہ اس راستے کا اصول بھی ہے اور طریقہ بھی ہے۔ تو خیال یہ آیا دل کے اندر کہ شاید حضور نظام پاک نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی رعایت منظور ہے، اس لیے یہ آتے ہیں۔ آپ قلباً رعایت فرماتے ہیں ان عورتوں کے لیے، تو وہ عورتیں یہ آتی ہیں، ورنہ یہ کیسے آ سکتی ہیں یہاں پر؟ خیال آنے کی دیر تھی تو دل کے اندر وہ جو چراغ حب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو چراغ جل رہا تھا، اس کی لو نہ صرف ٹمٹمائی بلکہ بجھ گئی۔ باہر نکلے تو اپنے اندر نگاہ کی تو اندر نہ کوئی حب تھی، نہ کوئی عشق تھا، نہ وہ کیف تھا، نہ کوئی وہ مستی تھی، نہ وہ سرور تھا۔ شدید اندر بے چینی، بے قراری طاری ہو گئی۔ سمجھ گئی کہ لگتا ہے کوئی بات مزاج شاہ میں ناگوار ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے یہ بات بالکل برحق ہے کہ علماء کے مجلس میں بیٹھو تو زبان تو قابو میں رکھو، اور اولیاء کے مجلس میں بیٹھو تو دل کے خیالات کو قابو رکھو۔ اور حضور آپ تو اولیاء ہیں، آپ کا تو لقب ہی اولیاء تھا۔ موسیٰ سہاگ واپس گئے، بڑی دعا کی، التجا کی، روئے دھوئے، جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن معافی کی دور تک صورت پیدا نہ ہو سکی۔ تو سوچا میاں جس جگہ پہ مار کھائی ہے وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات نہیں بننی۔ بازار گئے، ناک چھدوایا، کان چھدوائے، کانوں میں بالیاں، ناک میں نسلی پہنی، اور ہونٹوں پہ جو ہے نا میک اپ کیا، ساڑی پہنی، اور اس زنانہ حلیے میں آ گئے۔ دیکھنے والے جانتے تھے، جاننے والے پہچانتے تھے، اور پہچاننے والے حال دیکھ کر انگوش بدنداں تھے۔ دلی شہر لوگوں یاد رکھو، جب لوگوں کی زبان دراز ہوتی ہے تو اس زبان کے آگے کوئی رخنا نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہر ایک بندے نے اس کو تانا مارنا شروع کر دیا، تشنا دینا شروع کر دیا، ابے وہ لونڈیا کے چکر میں لونڈیا بن گیا ہے، یہ کیا حلیت تو نے بنا لیا ہے۔ غرض جس کی جو زبان میں آتا وہ کہنا شروع ہو گیا۔ چپ چاپ موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ تو جو بیان کیا جاتا وہ یہ کہ 12 برس کامل جو ہے نا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس میں زنانہ حلیے میں، زنانہ اتوار کے اندر وہ پڑے رہے۔ 12 سال کے بعد شاہی سواری مہربان ہوئی، حضور نظام الدین اولیاء باہر تشریف لائے، ملاقات کی، اور پھر فرمایا موسیٰ تمہارا حلیہ ہمیں پسند آ گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا حضور اب یہی حلیہ رہے گا، بدلے گا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ جب وہ تمام معاملات مل گئے، ولایت کے معاملات طے ہو گئے، تو وہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دلی کا جو شاہی بازار تھا، جو کوچہ ملامتیاں تھا، اس کوچہ ملامتیاں کے اندر اپنی سکونت اور بود و باش اختیار کر لی، اور پھر وہیں رہنا شروع ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو اہلیہ دلی پہ یہاں کرنا تھا۔ کل جو لوگ انگوش بدنداں تھے، انگوش نما تھے، آج ان کو ایک نئے حال سے آشنا کرنا تھا۔ دلی شہر میں روایت میں آتا قحط پڑ گیا، لوگ بوند بوند پانی کو ترس گئے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ لوگ اولیاء کے مزارات پر، درگاہوں پر، تقیوں پر اور بارگاہوں میں حاضر نشو ہو گئے کہ حضور دعا کریں کہ یہ قحط ٹل جائے۔ بوند بوند کو ترس گیا دلی۔ تو اس وقت کثرت سے جو لوگ تھے ان کو یہ اشارہ رحمت ملا کہ جاؤ کوچہ ملامتیہ کے اندر موسیٰ سہاگ فلاں جگہ رہتا ہے، اس سے دعا کرواؤ، وہ آج اس کی دعا قبول ہونی ہے اور کسی کی دعا قبول نہیں ہونی۔ لو صاحب پورا قافلہ وہاں پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ ایک طوائف کے برتن مانج رہے تھے۔
دوستوں میں صرف چھوٹی سی بات کہوں گا، ایک جوان آدمی ہو، صحت مند بندہ ہو، کوچہ ملامت میں رہتا ہو، اور اس کی نگاہ کے اندر ذرا بھی بھٹکے نہیں، تو اس سے بڑھ کے ولایت کوئی ہے ہی نہیں۔ گناہ کے سمندر میں رہنے کے باوجود اس کے دل کے اندر خیال گناہ پیدا نہ ہو اور نگاہ کے اندر ذرا سے بھی کوئی بہکنے کا اندیشہ نہ ہو، اس سے بڑھ کے ولایت اور کیا ہونی ہے۔ تو روایت بیان کرتے ہیں کہ والد گرامی بیان فرمایا کرتے تھے کہ وہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں، آپ دعا کریں گے تو ہی دلی کا قہر ٹلے گا، ورنہ نہیں ٹلے گا۔ تو انہوں نے کہا میاں کیا بات کر رہے ہو، ہم سے تم ٹھمری سنو، دادرا سنو، کلام سنو، غزل سنو، غزل گائیں گے ہم تو؟ یہ تم کیا لے کر آ گئے میاں؟ یہ دعا والا خانہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو بڑے اولیاء کرتی ہیں، صلحاء کرتے ہیں، ہم تو اس راستے کے مسافر ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا لوگوں نے سرکار ہم سند لے کر اور ضمانت لے کر آئے ہیں، آپ کچھ بھی کہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہی دعا کریں گے تو ٹلے گی۔ جب دیکھا کہ وہ لوگ جان چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں، تو یہاں میں قبلہ والد گرامی کے الفاظ دہرا رہا ہوں جو وہ اس واقعے کو اس انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ فرمانے لگے وہ باہر نکلے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ایک برجستہ جملہ عرض کیا کہ تو ہے یا میں چوڑیاں توڑ دوں۔ اور کتابوں میں جو جملہ لکھا جاتا ہے، جو بیان کرتا ہے، وہ بھی جملہ سنانا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ می برسائیے یا پھر سہاگ لے جائیے، می برسائیے یا پھر اپنا سہاگ لے جائیے۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ دلی شہر بادلوں سے گھر گیا اور یہ حد تک برسات ہوئی کہ پورا شہر جل تھل ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا راز فاش ہوا تو وہ چھوڑ گئے، وہاں سے دوڑے۔ آج ان کا مزار اقدس احمد آباد گجرات میں مرض خلائق ہے، اور وہاں جو لوگ ان کے طریق پر ہیں وہ آج بھی ساڑی پہنتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، بالیاں پہنتے ہیں اور اسی ملامت کو اختیار کرتے ہیں۔ حضور میاں صاحب کا جملہ یہ ہے کہ میاں فقیری کرنی ہے تو ملامت کا ٹوکڑا سر پہ رکھنا پڑے گا، ملامت کا ٹوکڑا سر پہ نہیں رکھو گے فقیری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ واقعہ برس بھی تذکرہ سنا رہا ہے دوستوں کہ وہ یہ لوگ ان کے آج چل رہے ہیں، اور ان لوگوں میں آج بھی حضور میاں صاحب کے ارشاد کے بقول اور برکتوں صدقے ان لوگوں میں آج بھی بڑی اونچی منزل کے لوگ ہیں۔ ایک قطب وقت اگر کسی کی جانب اشارہ فرما رہا ہے اور وہ اسے اچھی منزل کہہ رہا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کس منزل کا راہی ہوگا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔